تو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں آئین، قانون اور ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ ہے جو نواز شریف، شہباز شریف اور پوری قیادت سمیت جو لوگ ووٹر کارکن پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں ان کا بیانیہ آئین اور قانون کی بالادستی کا ہے، ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا ہے، اور وہی بیانیہ نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن اور ووٹر کا ہے۔ اور کیوں 25 جولائی کے بعد اور تب یہ شور مچایا جاتا ہے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس وقت جس وقت الیکشن چوری کرنا ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو الیکشن چور ہیں، جو 1 سال سے الیکشن چوری کرنے کی تیاری کر رہے تھے اے جے کے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز آئین شکنی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو روز پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ جھوٹے لٹیرے اے ٹی ایمز، مافیاز ملک کے اوپر 3 سال سے مسلط ہیں، اور یہ دوسروں کے اوپر، بھئی مسلم لیگ نون کے اندر 2 بیانیے ہوں، 100 بیانیے ہوں، 10 بیانیے ہوں، اس سے پاکستان کی عوام کے اوپر جو آپ کا مہنگائی کا طوفان ہے، آپ نے جو پاکستان کی عوام کو بجٹ کے بعد 2.5 سال جو ملک کے ساتھ کیا، اور بجٹ کے اندر جو 2021 کا بجٹ تھا اور آج تک جو ملک کے عوام کے اوپر آپ مہنگائی کا طوفان ہو، بے روزگاری ہو، پاکستان کی عوام آج ان آئین شکنوں جن کو 2018 میں الیکشن کو چوری کر مسلط کیا گیا، اس دن بھی 25 جولائی تھی، اور اس کی سزا پاکستان کی عوام آج تک بھگت رہی ہے۔ یہ وہ شور مچاتے ہیں جو روز آئین توڑتے ہیں، یہ جان بوجھ کر شور مچایا جاتا ہے۔ تو میں نے واضح کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو، آئین اور قانون کی پاسداری، اور جس طرح اس بیانیے پر چلتے ہوئے نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کی اور عوام کی خدمت کی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو عوام کے اوپر اعتماد ہے۔ اور جو لوگ ہر روز عوام کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کا اعتماد اپنے اے ٹی ایمز، مافیاز کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر روز پالیسی بنتی ہے کہ کس طرح عوام کا آٹا چوری ہو، چینی چوری ہو، آٹا مہنگا ہو، چینی مہنگی ہو، اور اے ٹی ایمز اور مافیاز کی جیبوں کو بھرا جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ جس وقت کشمیر فروشی کر رہے تھے تو امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے، اور جب مودی کیمپین کر رہا تھا تو مودی جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ اس وقت بھی شور کیا جاتا ہے، یہ اس وقت بھی ڈائیورٹ کیا جاتا ہے۔ جس وقت بجٹ آتا ہے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ کہا تھا کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا، کوئی قیمت نہیں بڑھائی جائے گی، یہی تقریر کی تھی نا۔ اور آج یہ شور، یہ ڈائیورژن صرف اس لیے، یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش اس لیے کہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی 16% پر پہنچ گئی، جو غریب عوام کے لیے 20% تک پہنچ چکی ہے۔ آج ملک کی مہنگی ترین اس وقت بجلی اور گیس ہے۔ ایل این جی اس وقت مہنگی ترین ملک کی تاریخ میں سب سے مہنگی خریدی گئی۔ آج اس لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر 16,000 ارب کا قرضہ لے لیا۔ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 35 ارب کا براڈ شیٹ کے اندر گئے تو تھے نواز شریف کے اثاثوں کو پکڑنے، وہاں 35 ارب، اور اس 35 ارب خالی وہ ہے جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا اور کورٹ نے کہا ہے اگر نہ دیا تو اکاؤنٹ سے نکال لیا جائے گا پاکستان کے ایمبیسی کے، ہائی کمیشن کے۔ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اور یہ تو صرف 35 ارب وہ ہے جو کلیم ہوا ہے، اس کے علاوہ جو خرچہ کیا گیا انہوں نے، آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تماشا ہر روز اس لیے کیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لے کر آئے تھے، لوگوں پہ جھوٹے الزام کا، پوری اپوزیشن کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنے کے باوجود جو بیانیہ دفن ہو گیا، آج معافی مانگتے ہیں شہباز شریف سے، عمران خان صاحب کہ ہم نے آپ کو، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پہ جھوٹا الزام لگایا تھا، 4 سال کورٹ میں جواب جمع نہیں کرایا، جو کہا تھا 10 ارب کی پیناما میں آفر کی ہے،
اور آج معافی مانگتے ہیں, وڈرا کرنے کو کہتے ہیں ڈیفیمیشن کیس جو شہباز شریف نے ان کے خلاف کیا. اس کے بعد جو شہباز شریف پر الزام لگایا کہ لنڈن میں وہ جو ڈفڈ کے پیسوں کے اوپر ڈیلی میل کا, وہاں معافی مانگتے ہیں لنڈن ہائی کورٹ کے اندر, جب ڈیفیمیشن آف ہائیسٹ آرڈر واضح ہوتی ہے. اس لیے یہ تماشا لگایا جاتا ہے, اس لیے یہ شور برپا کیا جاتا ہے. پچھلے 3 سال کے اندر تاریخی مہنگائی, تاریخی قرضہ, تاریخی بجلی اور گیس کی قیمت, تاریخی آٹے اور چینی کی قیمت. وہ کہاں گیا چینی کمیشن, وہ کہاں گیا آٹا کمیشن؟ آج پاکستان کی عوام اگر آٹا خریدے, چینی خریدے, کھانے کا تیل خریدے, راشن خریدے تو بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر بچوں کی فیس دے تو گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگر گھر کا کرایہ دے تو دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. 500% دوائی مہنگی, 550 ارب کا آٹے میں ڈاکہ, 650 ارب کا چینی میں ڈاکہ, اور ہر روز ڈاکہ پڑ رہا ہے. کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں جہاد پر جا رہا ہوں. عمران صاحب کہتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو عوام پر مہنگائی کا عذاب ڈالنے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو جہاد کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے عوام 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر کتنے بیانیے پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا. آج عوام کے پاس نہ بجلی, نہ گیس, نہ کرائے کے پیسے, نوجوان آج نوکریوں کے بغیر, اور 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار اور 2 کروڑ لوگوں کو مزید غریب کر دیا. کہا تھا ٹیکس نہیں لگائیں گے, 360 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکس لگائے گئے. آج پیٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. یہ اس لیے تماشا کیا جاتا ہے. اور جس وقت الیکشن چوری کیا جاتا ہے, جس وقت RTS بٹھایا جاتا ہے, 25 جولائی 2018 کو بھی RTS بیٹھا تھا نا, تو پاکستان کی عوام آج وہ سزا بھگت رہی ہے. کشمیر کے اندر بھی آپ نے جو دھاندلی کی ہے, 6 لاکھ والا 26 سیٹیں, 5 لاکھ والا 5 سیٹیں, 6 سیٹیں, اور 4 لاکھ والا 11 سیٹیں. کتنی شفافیت ہے الیکشن کے اندر. اور شور کس کے اوپر برپا ہے کہ مسلم لیگ نون میں کتنے بیانی ہیں. نون سے شین, آپ پوری الف سے یہ تک اردو پڑھیں یا آپ 1 سے لے کر 100 تک گنتی پڑھیں, مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ. اور انشاءاللہ یہی بیانیہ جب تک مسلم لیگ نون ہے, یہی بیانیہ پاکستان کی عوام کے لیے جاری رہے گا. اور یہی بیانیہ شہباز شریف اور نواز شریف کا بیانیہ ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تماشا اس لیے کہ اس وقت جولائی کے اندر, صرف 1 مہینہ جولائی کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے, اور کیا تماشا ہے. یہ تماشا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ جولائی کے اندر تاریخی مہنگائی ہوئی ہے. 51 جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں, جس میں آٹا ہے, چینی ہے, گیس ہے, کھانے کا تیل ہے, دوائی ہے, بجلی اور گیس کے بل ہیں, 51 چیزیں جولائی کے مہینے میں تاریخی مہنگی ہوئی ہیں. آج پاکستان کی عوام جس قیمت کے اوپر, ابھی اسلام آباد کے اندر 120 روپے کلو چینی بک رہی ہے. کدھر گیا وہ چینی کمیشن؟ وہاں جا کے عدالت میں کہتے ہیں ہمیں جہانگیر ترین سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی, کیونکہ وہ ATM ہے. جو ATM پلانٹ کیے تھے نا AJK میں, ان کو بھی آج آرام آ گیا. ان کو بھی کافی آرام آیا ہوگا آج, کیونکہ یہ تو عمران خان کی عادت ہے کہ پیسے کھاؤ, ATM سے پیسے نکالو, مافیاز کی جیبیں بھرو اور پھر جھنڈی کراؤ. اس لیے پاکستان کی عوام اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ LNG جو آپ کو, وہ LNG جو اس حکومت کو جس کے اوپر شاہد خاقان اور مفتاح اسماعیل جو ہے وہ جیل گیا, جو 9 روپے کی اس وقت جو PML نے LNG خریدی وہ ان کو مل رہی تھی, اور انہوں نے 15 روپے 25 پیسے جو ہے $15.25 جو کہ 70% زیادہ پیسے ہیں جو مسلم لیگ نون کی LNG تھی. یہ تماشا اس لیے کیا جاتا ہے ہر روز صبح اٹھ کر. اور جس وقت جو $20 ملین یہ زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکال کر اپنے ATMs مافیاز کو دیں گے. آج نکال دیا اس وزیر کو, جس وقت یہ سکینڈل آ رہا تھا, یہ معاہدہ فائنل ہوا, جس وزیر کو, جس مشیر کو LNG مل رہی تھی 11 روپے کی, LNG مل رہی تھی 13 روپے کی, اس کو $15.25 کے اوپر خریدا گیا. کوئی جواب دینے والا ہے کہ آج سالانہ $2 ارب پاکستان کی عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا اس LNG کے معاہدے کے اوپر.
جو ہر کارگو لیا جائے گا اس کے اوپر $2 ملین دیا جائے گا پاکستان کی عوام کی جیبوں کے اوپر۔ کدھر ہے آج وہ مشیر؟ کدھر ہے وہ نیب جو اختیارات کے غلط استعمال کے اوپر سپورٹس کمپلیکس بنانے پر احسن اقبال کو اندر کرتی ہے؟ جو شہباز شریف میٹرو بسز ہوں، اورنج ٹرین ہو، بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے ہوں، سیلاب کے پیسے ہوں، اس کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے، کدھر ہے وہ نیب آج؟ وہ نیب آج اس لیے نہیں بولتا کہ ایکسٹینشن چاہیے۔ کدھر ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے اوپر آج پاکستان کی عوام اس پیسے کے اوپر LNG خرید رہی ہے، اس پیسے کے اوپر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی خرید رہی ہے؟ کدھر گیا وہ وزیر دوائیوں کی کرپشن والا؟ کدھر گیا وہ وزیر براڈ شیٹ شہزاد اکبر جو ٹاؤٹ رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے؟ کریں نا پریس کانفرنس، براڈ شیٹ کے پیسے جو دینے ہیں، جو کلیم ہوا ہے ہائی کورٹ کے اندر لندن کی، بتائیں کدھر گئے وہ پیسے؟ الزام تو لگاتے تھے شہباز شریف اور نواز شریف کے اوپر، آج بتائیں وہ پیسہ کدھر ہے؟ پاکستان کی عوام کو بتائیں، یہ نہ بتائیں کہ پاکستان کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا جواب دیں۔ اور ایک ہفتے میں، یہ تو میں نے آپ کو جولائی کا بتایا، یہ جو ہفتہ 29 جولائی والا ہفتہ ہے، 29 جولائی والے ہفتے میں 12.20% انفلیشن بڑھی ہے۔ ایک ہفتے میں 15.2% ہو گئی رورل ایریا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے مہنگائی۔ بتائیں اس کا جواب دیں، پاکستان کی عوام آج پوچھنا چاہتی ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں بہت شور ہوتا تھا کہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ہو مسلم لیگ نون نے امپورٹس اتنی بڑھا دی کہ قرضہ بڑھ گیا، اور پتہ نہیں اس سے غربت آ گئی، تباہی آ گئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مہینے میں، جولائی کے مہینے میں $16 ارب کی امپورٹس بڑھی، تاریخی امپورٹس بڑھی، 40% ڈی ویلیویشن، اور ایک ہفتے میں 10% ڈی ویلیویشن ہوئی پاکستان کے روپے کی، اور ایکسپورٹ کی آج بھی شرح 2013 اور 14 والی ہے۔ کیوں نہیں بڑھا ایکسپورٹ؟ 40% اضافہ ہوا، 40% ڈی ویلیویشن ہوئی۔ آپ نے ایک مہینے کے اندر $16 ارب کی امپورٹ کی، جواب دیں، کیوں نہیں جواب دیتے؟ مسلم لیگ نون کی فکر نہ کریں، کیونکہ مسلم لیگ نون کا قائد نواز شریف ہے، اور اس کے پاس شہباز شریف جیسا خادم موجود ہے جس نے چینی کی قیمت $1.52 سے نہیں بڑھائی، جس نے مہنگائی کی شرح 4% تک رکھی اور جس کو آپ نے آج 16% پر کیا، جس نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے ہٹایا، جس نے 60 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا۔ آپ جو عوام کو بے روزگار کیا، جو عوام کو مہنگائی دی، جو عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالے اپنے مافیاز اور ATMs کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو الیکشن جتوا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ کس منہ سے آج پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ ہر روز کابینہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، شہباز شریف، نواز شریف، شہباز شریف، بیانیے شین سے میم، سواد سے دال، دال سے اڑے نکل گئی ہے۔ آپ کریں پریس کانفرنس کہ آج 16% مہنگائی اور غریب کے لیے 20% مہنگائی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ مسلم لیگ نون میں کیا بیانیہ ہے، اور یہی بیانیہ رہے گا۔ آپ جواب دیں، آج کریں پریس کانفرنس کہ LNG آپ $20 ملین جو کہ 70% مہنگی، آپ نے جو عوام زیادہ پیسے دے گی، جواب دیں اس کا۔ آپ جواب دیں کہ 35 ارب براڈ شیٹ میں جو آپ نے ٹیکا اور چورن لگایا عوام کو، ان کی جیبیں بھری ہیں، جواب دیں اس کا۔ اور اس کے بعد جھوٹ بولا کہ بجٹ کے اندر جو میں آپ کو بتا رہی تھی، اگر یہ IMF کا پروگرام فیل ہو چکا ہے، IMF کے ساتھ بجٹ کے بعد کوئی اگریمنٹ فائنل نہیں ہوا، اور میں وارن کرنا چاہتی ہوں، اگر کیونکہ IMF کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، جھوٹ کا تسلسل پتہ چل گیا ہوگا، بہروپیوں کا پتہ چل گیا ہوگا، دھوکے بازوں کا پتہ IMF کو چل گیا ہوگا، وہ ان کی بات پر یقین کریں گے۔ انہوں نے بات پر یقین کیا تھا 2015 کی، جب IMF کا پروگرام مسلم لیگ نون نے رول بیک کیا تھا، ختم کیا تھا۔ وہ ان کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ ختم ہو چکا ہے پروگرام، اگریمنٹ فیل ہو چکا ہے، اور اگر ابھی دوبارہ اگریمنٹ، اور انہوں نے ان کی شرائط نہ مانی، اور ان شرائط کی وجہ سے کمر توڑ مہنگائی ہوگی، اگر وہ شرائط نہ مانی تو اس کے جو نتائج پاکستان کی معیشت کے اوپر ہوں گے، ٹویٹیں کر کے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، عوام کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی سستا کر کے معیشت ٹھیک ہوتی ہے۔
عوام کے پاس روزگار ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے, عوام کے پاس آٹا ہو چینی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے, بجلی اور گیس سستی ہو تب معیشت ٹھیک ہوتی ہے. آپ کے ٹویٹوں پر اور معیشت کے بیانات دینے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ان کو IMF نے بھی کہا ہے, جھوٹوں کو, بہروپیوں کو اور دھوکے بازوں کو, کہ آپ کی بات ہم نے نہیں سننی. ایک منٹ, میں اس پہ بھی آ رہی ہوں. دوسری بات, LNG کی بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دی ہے, اور نیب کا تماشا بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا. مسلم لیگ نون ایک کرپشن پیپر لانچ کرے گی. 17 اگست آ گئی ہے. 17 اگست کو 25 جولائی 2018 کو جو مافیا, جو چور, جو بہروپیے, جو جھوٹا سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط کیا گیا تھا, آج عوام اس کی سزا بھگت رہی ہے. 17 اگست آ چکی ہے. 17 اگست کو پاکستان مسلم لیگ نون اور اگلے 2 ہفتے جو آٹے میں, چینی میں, LNG میں, پیٹرول میں, رنگ روڈ میں, بجلی اور گیس اور LNG کے منصوبوں میں جو چوری ہوئی ہے, وہ پاکستان کی عوام کے پاس تاریخی کرپشن, اور اس سب کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. 16,000 ارب کا قرضہ کہاں گیا, وہ آپ کو پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا کس کس کی جیبوں میں گیا. 600 ارب کی دوائی جو شہباز شریف اور نواز شریف مفت دیتے تھے نا عوام کو, وہ 600 ارب کی دوائی 500% مہنگا ہونے سے کس کی جیب میں گئی. LNG وقت پر نہ خریدی گئی, وزیر کو ہٹا دو, تو اس سے تو نہیں بات بنتی کہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. LNG خریدو ملک کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کی, پیٹرول کی قیمت کرو تاریخی سطح پر, آٹا چینی بجلی گیس بیچو, پاکستان کی عوام پر ڈاکہ ڈالو, اور تم سے کوئی سوال نہ پوچھے, اور تم شور کرو, دوسروں پہ الزام لگاؤ, دوسروں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو. جب دفن ہو جائے تمہارا جھوٹا الزام کا بیانیہ تو شور مچاؤ, الیکشن چوری کرو تو شور مچاؤ. پاکستان کی عوام سب جانتی ہے, تمہارے شور کرنے سے, تمہارے الزام لگانے سے, اور مسلم لیگ نون کی طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے سے. اور کسی کو اگر ابہام ہو تو یہ ہے وہ رپورٹ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے 1 مہینہ جولائی 2021 کی لانچ کی ہے. یہ ہیں وہ تمام اربن اور رورل 51 قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں بنیادی ضروریات کی, اور وزارت خزانہ کہتی ہے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. اجلاس طلب ہوا, اس کی پریس ریلیز آئی, سب چیزیں سستی ہو گئی ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو رپورٹ دیتا ہے وہ خالی جولائی کی, اور آج رپورٹ آئی ہے 1 ہفتہ جو 29 جولائی والا ہے, اس میں جو آٹا چینی بجلی گیس دوائی مہنگی ہوئی ہے, جو پاکستان کی عوام اس وقت اپنی جیب سے جس کے پیسے دے رہی ہے, اور تمہارے ATM بھرے جا رہے ہیں ان کی جیبیں. یہ ہے وہ, یہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی ذرا قریب سے دکھائیں. یہ ہیں وہ 51 پرائسز جو صرف جولائی کے مہینے میں مہنگی ہوئی ہیں. اور جو چیزیں سستی ہوئی ہیں, ابھی آئے گا نا جواب تو اس کا بھی میں جواب دے دوں. جو چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کا مقابلہ اپنی ہی مہنگی کی ہوئی چیزوں سے کر رہے ہیں کہ جی پچھلے سال یہ تھی اور اب ہم نے سستی کر دی ہے. بتاؤ 2018 میں قیمت کیا تھی چینی کی؟ 52 روپے تھی, آج 120 روپے. آٹے کی قیمت 35 روپے تھی, آج 90 روپے کلو آٹا بک رہا ہے. بتاؤ بجلی گیس کی قیمت کیا تھی؟ بتاؤ LNG کس پہ خریدی تھی؟ اور بتاؤ کہ یہ کھانے کے تیل کی قیمت 2018 میں کیا تھی؟ یہ اپنے رپورٹ کارڈ کا, اپنے اعمال نامے کا جو موازنہ ہے وہ اپنے ہی فیلڈ رپورٹ سے کرتے, ناکام رپورٹ سے کرتے. یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے, ایک ذمہ دار ہے شخص اس کا, عمران خان. صرف ایک شخص ہے اس معیشت کی تباہی کا, کشمیر فروشی کا, عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کا, آٹا چینی مہنگا کرنے کا, 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنے کا, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرنے کا, 360 ارب کے ٹیکس لگانے کا. یہ عمران خان اس چیز کا ذمہ دار ہے, ایک شخص, کیونکہ وہ پالیسی بناتا ہے اپنے ATMs کے لیے, وہ پالیسی بناتا ہے اپنے مافیاز کے لیے, وہ عوام کے لیے پالیسی نہیں بناتا, کیونکہ اس کو صرف الیکشن کی ووٹنگ مشینوں نے دینا ہے اور خرید کے دینا ہے اپنے ATMs نے. یہ ہے اصل حقیقت. آج یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی, اور ہر روز ہم ایک پریس کانفرنس کر کے ان کی کرپشن اور جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس کے اوپر. جس کا سارے فسانے میں ذکر نہیں تھا, سارے تجزیے دھرے کے دھرے رہ گئے. اصل قیوم نیازی صاحب کو نامزد کیا ہے آزاد کشمیر کی مدد کے لیے, عظما کے لیے. اس کے اوپر کمنٹ کر دے کہ آپ کو بھی کوئی حیرانگی ہوئی ہے. اور دوسرا جو حالیہ شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے مفاہمت اور وہ جو
पिछली बातों को भुला देने की बात की। उसके फिर बाद हुकूमती तर्जुमान का जो रद्द अमल सामने आया, उन्होंने कहा कि जो असेंबली के अंदर जो सियासतदान है उनके साथ बातचीत के दरवाजों की बात की है, उन्होंने इसके ऊपर भी कमेंट किया। मरियम साहब, एक सवाल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मरियम और देव साहब, इस सवाल को अच्छा कट्ठे सवाल है, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा कि कोई ऐन से चीन, नून से शीन नहीं निकल रही, अलग तक ये था गिनती गिन ले, ये बात ठीक है, लेकिन वो बयानिया भी आप कहती है कि जमात का अपना मामला है, लेकिन जमात के अंदर ही जो जमात के मैंने ये मामला नहीं कहा, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करूंगी। हाँ जी 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 औरंगजेब भाई, कह रहे कि जमात के दो बयान, एक अग्रेसिव पॉलिसी है और एक जो है वो डिफेंसिव, या कह लें कि बड़ी मुफाहमत की पॉलिसी। अब जमात की पॉलिसी क्या ये वादे करते डिफेंसिव है? मैंने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया आइन और कानून की और वोट को इज्जत दो का बयानिया है, पहली बात। दूसरा, मैंने ये कहा कि अलिफ से लेकर ये तक करें, पढ़ें और 1 से लेकर 100 तक गिनती करें। आज पाकिस्तान की आवाम का ये मसला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम का मसला तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी बेरोज़गारी, तारीख़ी माशी तबाही, तारीख़ी कर्जा। मुल्क का आज बच्चा अगर भूखा सो रहा है तो उसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। और मैंने ये बात वाज़िया तौर पर आपको भी कही है, और जो आपने बात कही, ये मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा था कि एक ATM को वहाँ मुसल्लत किया गया है, जब दोनों हाथों से उसको लूट लिया गया। जब अभी वो भी बोलेगा, यहाँ सब बोलेंगे, जिनके पैसे ATM से निकाले गए हैं, जिनके पैसे इमरान साहब ने खाए हैं, जहांगीर तरीन साहब बोले थे ना, अभी वो भी बोलेंगे। तो ये ATMs को पता होना चाहिए कि इमरान साहब एक आदि जो हैं वो पैसा मांगते हैं हर किसी से, क्योंकि घर का खर्चा भी ATM चलाता है, घर का खर्चा माफिया चलाता है, तो वो उनकी जेबें भरेंगे, वो आवाम को तो रिलीफ नहीं देंगे। ये तनवीर इलियास साहब को भी बात समझ आ जाएगी, और कुछ भी दिनों में वो भी बोलेंगे, वो बताएंगे इंशाल्लाह, आप लोग इंतजार करें। विच वाज जो शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के बाद हुकूमती तर्जुमान का बयान आया। देखिए, हुकूमती तर्जुमान तो मुशर्रफ पे भी वही बयान देता था, उनका भी हुकूमती तर्जुमान था, पीपल्स पार्टी का भी हुकूमती तर्जुमान था। तो मैं ज़्यादा उनकी बात पे ना गौर करती हूँ और ना मैं उसकी जवाब देना बेहतर समझती हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं जो इतनी पार्टियों से वफादारी हटा कर आया हो, वो सिर्फ झूठ बोलता है, क्योंकि उसको अपनी नौकरी की फिक्र होती है, अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र नहीं होती। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा कि दोनों का बयानिया जो है वो सेम है, तो हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि फिर क्या वजह है कि शाहिद खान अब्बासी जैसे लीडर को, सीनियर रहनुमा को ये बयान देना पड़ता है कि शहबाज शरीफ का वो इंटरव्यू दे देते हैं और उसके बाद जवाब हमें देना पड़ता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की जो बात है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। मुझे नहीं पता कब कहा है उन्होंने। देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और पार्टी के अंदर मुशावरत भी होती है, पार्टी के अंदर बात भी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं, और अगर कोई मैंने उनका ये बयान देखा नहीं, अगर कोई बयान है तो वो पार्टी के अंदर इसको रखें। जी मैडम, PDM जो है वो अमली तौर पर अब लग रहा है कि मुतालिक नहीं है या ख़त्म हो गई है, इसके मुस्तक़बिल से मुतालिक क्या नहीं जी, PDM का 13 अगस्त को PDM का कराची में जलसा अनाउंस किया था PDM ने, और वो कोविड की जो चौथी लहर है कराची के अंदर और सिंध के अंदर इस वक्त मसाइल काफ़ी हैं, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए उसको पोस्टपोन किया गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना जो अगला जलसे की तारीख है उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। मैडम, ये 3 साल हुकूमत जो है उसने मुल्क को तबाह किया, आप बताना पसंद करेंगी कि अपोजिशन ने 3 साल में ऐसा कौन सा काम उन्होंने अंजाम दिया है जिससे मुल्क तबाही से बच गया? जी, 3 साल में मुल्क को तबाह किया, आवाम की जेबों पर डाका डाला, इल्ज़ाम तराशी करके पूरी अपोजिशन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला। पहला कारनामा कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जो है वो सुर्ख रू हुई कि जिन्होंने पंजाब में 10 साल और 5 साल 2013 से 18 तक पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की, 1 रुपये की करप्शन ये टोला साबित नहीं कर सका, तमाम दस्तावेज़ होने के बावजूद, बल्कि उसके बरक्स जो इल्ज़ामात लगाए हैं उन पे माफ़िया मांग रहे हैं कि हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमें माफ़ कर दो। दूसरा कारनामा यह है कि इनकी नालायकी, इनकी करप्शन और मुल्क के ऊपर इनका जो अजाब बनकर ये नाजिल हुए हैं उसको हमने ना सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को जो थोड़ी बहुत बचत है वो सिर्फ इस वजह से है
کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کو اور پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو مہنگائی، معیشت کی تباہی، بے روزگاری ہے، اور جو ہر روز ایک کرپشن کا اسکینڈل آتا ہے اور جو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں پاکستان نہ صرف بتایا بلکہ پاکستان کی عوام کو متحرک بھی کیا۔ میڈم یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے موقف رہا ہوتا ہے، بڑی دن سے آپ کی دعا ہے خلائی مسلوں کی اسٹیبلشمنٹ میں داخلی کرائی، آج آپ کی پوری پریس کانفرنس میں یہ باتیں جو اے ٹی ایم کے ذریعے جیتے ہیں، اے ٹی ایم سے میں جتواتے ہیں، کیا یہ بیانیے میں تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی بیانیے میں نہیں آئی۔ جو کسی بھی ادارے سے جس کا تعلق ہوگا، چاہے سیاست سے ہو، چاہے کسی بھی ادارے سے ہو، پارلیمان سے ہو، افواج پاکستان سے ہو، جو شخص اور جو فرد اس طرح آئین شکنی اور الیکشن کو چوری کرنے کی بات کرے گا، مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اس شخص کو اور اس فرد کو جو ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ کہیں بھی ہو، کسی جماعت میں ہو، کسی ادارے میں ہو، ہمیشہ مسلم لیگ نون نے اپنا آئینی فریضہ سمجھ کر اس کو ایکسپوز کیا اور اسی طرح کرتے رہے۔ بتائیے گا کہ جس طرح سے بیان آیا، انٹرویو کیا، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور یہ کہا گیا کہ اب میاں نواز شریف سے نہیں بلکہ میاں شہباز شریف سے ملاقات کی جائیں گی، ایک دوسرا احتجاج کیجیے گا، اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرس کا ایشو آ رہا ہے، اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن چاہیے، تو اس حوالے سے جو فیصلے ہونے ہیں اس پر اپوزیشن کیا موقف اختیار کرے گی، کیونکہ براہ راست آپ کا وزیر اعظم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، کیونکہ بات عوام کی اگر ہو تو بہتر ہے۔ 3 سال سے جہاں عمران خان صاحب نے مشاورت کرنی تھی، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی ہو، چاہے وہ ہیومن رائٹس ہو، چاہے وہ ویمن اسٹیٹس فار ویمن کمیشن ہو، جہاں وہاں عمران خان صاحب نے اپنی انا کی وجہ سے شہباز شریف سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ اس کے بعد عوام کے لارجر انٹرسٹ میں، ملک کے لارجر انٹرسٹ میں شہباز شریف نے خط لکھ کر اسپیکر کو اور یہ معاملات خود انیشیٹ کر کے کمیٹی کو بھیجے۔ اسی طرح کا واقعہ جو سلیکٹڈ ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے ہر ادارے کے اوپر سلیکٹڈ آدمی آئے۔ نیشنل کمیشن فار ویمن اسٹیٹس آف ویمن کا الیکشن ہوا، اپوزیشن کی جو فوزیہ وقار صاحبہ کینڈیڈیٹ تھیں وہ الیکشن جیتی، جو حکومتی کینڈیڈیٹ تھیں وہ الیکشن ہاری، سارا کچھ منٹ ہوا، پارلیمان کے اندر ہوا، کمیٹی کے اندر ہوا، اور 4 دن پہلے عمران خان صاحب نے اپنی کینڈیڈیٹ کو نوٹیفائی کر دیا، اور اپوزیشن کو نہ منٹس دینے کی جرت کی جا رہی ہے، کیونکہ منٹس جو ہیں وہ برعکس ہیں، منٹس جو ہیں جو غلط۔ اور آپ نے جس طرح اسی طرح بات کی کہ ہر وہ معاملہ جہاں عمران خان کی انا آتی ہے اور شہباز شریف، تو وہ کہتا ہے نا میں نے تو شہباز شریف کو جھوٹے الزام پہ جیل میں ڈالا تھا، تو وہ بار کیسے آ گئے، وہ کیسے سرخرو ہو گئے؟ جو معافی مانگ رہا ہے شخص شہباز شریف سے جھوٹے الزام لگانے پہ، وہ ان سے مشاورت نہیں کرتا۔ اور میں حکومتی ترجمان کا بیان کر رہی تھی کہ لارجر انٹرسٹ میں عمران خان صاحب نے اب یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ اب مشاورت کریں گے۔ آپ اپنی مشاورت اپنے پاس رکھیں۔ 3 سال گزر گئے ہیں، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تمام اداروں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، گورننس کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ خود ان کے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے اپنی تعیناتی سے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ سب کچھ کا بیڑا غرق ہو گیا، یہ خود جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں، تو اس لیے آپ اپنی مشاورت اپنے پاس رکھیں۔ یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے وہ اختلاف کا لفظ استعمال کیے بغیر میاں نواز شریف صاحب کی پالیسی کے بالکل الٹ بات کرتے ہیں، اور پھر میاں نواز شریف صاحب اختلاف کا لفظ استعمال کیے بغیر میاں شہباز شریف صاحب کے باتوں کے بالکل الٹ باتیں اور بیانیاں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کے سوال میں ہی ہے، اگر آپ کا ختم ہو گیا کوشچن۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ آپ کی کوئی ٹیکٹکس ہے پارٹی کی کہ مین لیڈرشپ بھی کنفیوز رہتی ہے، یا باقی سب سے پہلے تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ نہ شہباز شریف کا کوئی نواز شریف سے اختلاف ہے، اور کیوں اختلاف ہو، اس کی وجہ اختلاف کی کیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے اس کی بات کہی تھی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا وہ بیانیہ ہے جو ووٹ، آئین، قانون کی عزت کا بیانیہ ہے، بالادستی کا بیانیہ ہے،
اور یہ ایک ہی بیانیہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے، یہ پاکستان کا بیانیہ ہے، اور یہ شور صرف تب وہ لوگ کرتے ہیں جو آئین شکن ہیں، جو ہر روز اظہار رائے کے اوپر کا گلا گھونٹتے ہیں، جو ہر روز آئین شکنی کرتے ہیں، جو ہر روز الیکشن چوری کا پلان کرتے ہیں، یہ تب وہ لوگ شور مچاتے ہیں. نہ کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی اختلاف ہے جیسے آپ نے خود کہا، نہ کوئی ابہام ہے. اچھا میڈم، اسی سے متعلق آخری کوشچن. دونوں بھائیوں کے اختلافات سے متعلق جو خبریں آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت کے ترجمان اس پر شور مچاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جہاں سے یہ خبر نکلی اور اوریجن جو بنا ہے اس کا، وہ ایسے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو کبھی مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں گئے اور کبھی انہوں نے پارٹی پالیسی کو کرٹیسائز نہیں کیا، وہاں سے یہ خبریں اوریجنیٹ ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ سوری، کس نے نہیں کیا کرٹیسائز؟ یعنی آپ کہتی ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں اختلافات پر حکومتی ترجمان شور مچاتے ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے جہاں سے یہ خبریں اوریجنیٹ ہوئی ہیں وہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو مسلم لیگ نون کے خلاف کبھی نہیں گئے، کبھی انہوں نے کچھ. کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ سوشل میڈیا پہ مجھے ان اکاؤنٹس کا نہیں پتہ، اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. دیکھیں، بحث میں نے شروع میں ختم کر دی ہے. اگر اس بحث کو آپ آگے کریں گے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ آج پاکستان کے مسائل جو ہیں، پاکستان کی عوام کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے. میں نے اپنی پریسر کے شروع میں ایک واضح طور پر پارٹی کی پالیسی اور ابہام دور اور کوئی اختلاف کی بات اگر ہے تو میں نے اس کو بالکل کیٹیگوریکلی آپ کو بتا دی ہے. اس کے بعد اگر کوئی یہ بحث چھڑے گی تو مسلم لیگ نون اس کا حصہ نہیں بنے گی. لاسٹ کویشچن. میں نے اس کا جواب دیا.